الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جس آدمی کی زندگی میں توبہ اور استغفار بہت ہوگا وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا. یہ اصول اللہ کا، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، لیکن وہ اپنے آپ کو کہے کہ اللہ میں گنہگار ہوں. گنہگار سمجھے اپنے آپ کو. شیطان محروم کیوں ہوا؟ وہ اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا تھا. شیطان جو ہے وہ بڑا تھا نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. ابا وستکبر کا مطلب یہ ہے کہ خود بڑا تھا نہیں، لیکن اپنے آپ کو سمجھتا تھا. وہ ہمیشہ کے لیے معروف ہو گیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے. ہر وقت چلتے اٹھتے بیٹھتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. تو فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی وقت آئے تو گھڑی آئی کہ اللہ کہے کہ جا میں نے معاف کر دیا. چپ تو ہوتی ہے. پھر ساتھ میں ایک بات اور فرماتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو. ہم سے گناہ ہوں گے، وہ تو معصوم ہے. اور ہم شیطان نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں. کوئی شیطان تھا، اس نے توبہ نہیں کی، ہم تو توبہ کریں گے. اس لیے اس مجلس کی خاص میرا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے اور سمجھ کر اللہ سے معافی مانگتا رہے. توبہ اور استغفار کے صیغے قرآن حدیث میں بہت آئے ہیں. میں نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے اس پر. 40 استغفار قرآن سے اور 100 درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام اور اللہ کے مبارک نام، دونوں ناموں کو ملا کر لکھے ہیں. کچھ ہم گیا الحمدللہ. اس کا نام رکھا ہے خاموش فتنوں کا علاج. یہ خاموش فتنوں کا علاج کہ آپ جو ہے اس کو لے لے کہیں نہ کہیں سے. اب تو پلے اسٹور میں بھی آ رہا ہے، سب میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ عام ہوگی یہ دعاؤں کی کتاب. تو اس کو صبح شام اگر ایک مرتبہ پڑھ لیں تو سب آ گیا ہے اس کے اندر توبہ اور استغفار کے اعتبار سے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڑے میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مجمع بھرا ہوا تھا اور آ کر دروازے پر کھڑے رہ کر زور سے کہنے لگے با ذنوبا با ذنوبا با ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کون سے گناہ تم نے کیے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ حضرت کون سے گناہ میں نے نہیں کیے؟ میرے جھولی میں ہر قسم کا گناہ موجود ہے سوائے شرک کے، باقی سب گناہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ، قریب آ کر بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا میں تمہیں جو جملے پڑھا رہا ہوں وہ پڑھو۔ تو وہ جملے صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ پڑھانے کے بعد آپ نے جملہ کہا تو قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اگر آپ کو ہو تو آپ کو ہی پڑھا دوں گا 3 مرتبہ تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ آج کا سبق سن لیجئے، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ دیکھیے میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، اور یہ سبق دنیا بھر میں جائے گا انشاءاللہ، جہاں جہاں لوگ پڑھیں گے ان سب کے گناہ اللہ نے معاف کر دیں۔ اتنا آسان ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد مت کرو، کہ کوئی دھیان میں رکھنا، جو گناہ ہو گئے آپ نے توبہ کر لی، وہ گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے فرشتوں کو بلا دیا، میں نے اس زمین کو بلا دیا، سب جگہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، تو کیوں یاد کرتا ہے پھر؟ آگے بڑھ، کہتے گزشتہ گناہوں کو زیادہ یاد کرے گا تو شاید کپڑ ہو جائے گی، ہمیں معاف کر دیا۔ یہ 3 جو دعائیں بتائی میں نے، تو میں نے معاف کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ زمین کو بھلا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، درختوں کو بھلا دیتے ہیں، جہاں گناہ کیا ہوا جگہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اب تو بھی یاد کر رہا ہے، میں نے معاف کر دیا، آگے بڑھ، گناہ مت کرنا۔ تو معافی مانگتے رہو گے انشاءاللہ۔ استغفار اتنی بڑی دولت ہے کہ استغفار کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اور اس میں استغفار بھی ہے۔ یہ 3 in 1 ہے یہ جملہ، توحید بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اور استغفار بھی ہے۔ تو اللہ نے فوراً جواب دیا، فاستجبنا لہ، میں نے دینا ہو من الغم، ہم نے قبول کر لیا، اس کے غم سے نجات دے دی، اور صرف اس کے لیے نہیں، اس کے لیے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والے مومنین کے ساتھ ہم یہ معاملہ کریں گے۔ اس لیے ہماری زندگی میں توبہ اور استغفار بہت ہونا چاہیے، لیکن فرائض کے ادا کرنے کے بعد ایک آدمی نماز میں پڑھے توبہ استغفار کرے تو پاگل ہے۔ جو فرائض ہے وہ تو فرائض ہے۔ ایک آدمی کسی کا حق ادا نہیں کرتا اور توبہ استغفار کرتا ہے، نہیں آپ حق ادا کیجیے، اس کے بعد کبھی کوتاہی ہو گئی ہم معاف کر دیں گے۔ اتنی بڑی دولت ہے توبہ استغفار۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد ابن حنبل یہ ہمارے علماء میں بہت زبردست عالم گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ، محدث، اور اب تک اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ حرمین شریفین میں جو ائمہ خطبہ دیتے ہیں وہ امام احمد ابن حنبل کے نام سے خطبہ دیتے ہیں۔ قال امام احمد بن حنبل کذا، قال امام احمد بن حنبل کذا، کذا فی مسند احمد، کذا فی مسند احمد۔ ہماری بھی کتابیں جتنی آتی ہے، درس قرآن آتا ہے، ہم حوالے پہ ڈالتے ہیں یہ حدیث مسند احمد کی، اتنا ان کا مقام دیا۔ تو ایک مرتبہ وہاں
بہت زبردست سردی تھی ان کے علاقے میں، اور میں استغفار کو سنا رہا ہوں یہ قصہ، اور ایسے زبردست سردی، پالا پڑ رہا تھا، ہاتھوں میں جھنجھناہٹ ہو رہی تھی سردی کی وجہ سے، زبردست پالا پڑ رہا ہے، برف پڑ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ بھی کسی مسجد میں جا کر میں رات گزاروں اور وہاں میرا ایک کتاب کا کام پورا کروں۔ جب کتاب کا کام پورا کرنا ہوتا ہے، فائنل ٹچ کرنا ہوتا ہے، وہ بہت ٹینشن کا کام ہوتا ہے، ہم کرتے رہتے ہیں نا، تو بہت ٹینشن کا کام ہے، کوئی فون نہ آئے، کوئی میسج نہ آئے، ہم اس کو پورا کریں۔ تو امام صاحب ایک مسجد میں گئے، عشاء کی نماز پڑھی، سردی بہت تھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام میں لگ گئے، تو مؤذن آیا۔ عام طور سے مؤذن ٹیڑھے ٹیڑھے ہوتے ہیں، یہ میں عام طور سے کہتا ہوں، ہر مؤذن نہیں ہوتا، لیکن مؤذن کا دماغ تھوڑا سا، سب لوگوں سے پالا پڑتا ہے نا، وہ غصہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ آیا مؤذن، اور اس مؤذن نے آ کر کہا کہ بڑے میاں، ہماری مسجد کا قانون ہے عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے بعد مسجد ہم بند کر دیتے ہیں، اب مسجد خالی ہو رہی ہے، آپ بھی جائیے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا، یہ امام احمد بن حنبل خود سناتے تھے اپنا قصہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی تو مجھے یہاں سے کیوں نکال رہا ہے؟ بولے ہماری مسجد کا قانون ہے۔ امام صاحب نے کہا یہ کہ امام جسے نماز پڑھائی عشاء کی، یہ میرا شاگرد ہے، میرے پاس پڑھا ہے، میں نے اس کو حدیث کی سند دی ہے۔ تو مؤذن کہنے لگا، کون امام سر، ہم تو نہیں جانتا، ہم تو مؤذن ہیں، مانگی ہے، ہم کو تو بھی آرڈر مسجد خالی کریں گے، آپ جاؤ یہاں سے، ہم نہیں جانتے تمہارے امام ہم کو کچھ۔ خیر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے وہ جو اوراق تھے اٹھائے، ایک برف نیچے گرا، ایک برف اوپر گرا، سب سمیٹا اس کو، اور سمیٹ کر امام صاحب کہتے تھے میں باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو ایسی زبردست سردی تھی، اب کیا کروں، کوئی پہچان والا نہیں، سردی بہت ہے، لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر کے سو گئے ہیں، میں بڑا پریشان، بہت پریشان، بہت پریشان۔ جہاں وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں چھوٹا سا صاحبان تھا، میں اس کے نیچے جا گیا، اور برف گر رہی تھی، اپنی کتابیں بچانی ہے، اگر میں نے کتابوں کو نہ بچاتا تو میری زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جاتی، پانی گرتا۔ امام صاحب کہتے تھے وہ رات ایسی تھی کہ میں نے موت کی آہٹ سنی ہے، موت کی آہٹ، اب مرا، اب مرا، اب مرا۔ اسی مسجد کے بعد ایک بڑے میاں کا تندور تھا، خباز، جو تندور گرم گرم روٹیاں بناتا ہے، وہ بھی اپنا تندور بند کر کے نیچے دکان اوپر مکان چلا گیا تھا اوپر۔ اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی پریشان ہے، اس نے کہا بڑے میاں مر جاؤ گے، برف پڑ رہی ہے، تلج عربی میں کہتے ہیں برف کو، تلج برف پڑے اور مر جاؤ گے، آپ میرے پاس آ جاؤ۔ خیر میں نے ساری کتابیں اٹھائی، میں وہاں چلا گیا۔ وہ خباز جو ہے وہ سمجھدار بھی تھا، دیندار بھی تھا، اس نے مجھے پہچانا نہیں، میں نے اس کو پہچانا نہیں، اور پھر جو ہے اس نے بہت اکرام کیا، یہ روٹی گرم گرم کھا لو، اس کو جو سالن تھا چھوٹا موٹا وہ دے دیا، سر تم آرام سے سو جاؤ، میں بھی یہی سویا ہوں، پھر ضرور ہو تو مجھے جگا دے۔ امام صاحب نے کہا مجھے تو سونا نہیں ہے، مجھے تو کام کرنا ہے، مجھے چراغ دے دے تھوڑا سا۔ چراغ لے کے امام صاحب نے کام میں لگ گئے، لیکن امام صاحب کہتے ہیں میری جان بچی، یہاں تو تندور ہے، گرم روٹی ہے، گرم پانی ہے، کھانا بھی ہے، فروٹ بھی ہے۔ امام صاحب نے کہا میں نے رات بھر دیکھا وہ خباز جو تھا پوری رات جب بھی اس کے کروٹ بھی بدلے ایک جملہ کہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، کروٹ بھائی طرح بدلے تو اے اللہ مجھے معاف کر دے، پیشاب کے لیے جائے تو اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ پوری رات امام صاحب نے کہا میں نے اس کی زبان سے استغفار سنا۔ صبح ہوئی تو میں نے خباز سے پوچھا کہ بھائی چچا جان آپ نے پوری رات استغفار کیا ہے، کیا روزانہ کا آپ کا معمول ہے؟
اس نے کہا 20 سال سے میری یہ عادت ہے، 20 سال سے، اور میں استغفار کرتا رہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اور اب خوشخبری سناؤں تو خبر کیا رہا ہے، اب اس درجے تک پہنچا ہوں کہ جو دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، جو دعا مانگتا ہوں اس درجے تک پہنچ گیا ہوں کہ جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے 20 سال سے یہ جملے کہہ رہا ہوں رات کو میں، کروں تو کہ اللہ معاف کر دے، کھڑا ہوں تو اللہ معاف کر دے، بیٹھوں تو اللہ معاف کر دے، گھر والوں کو جگاؤں تہجد کے لیے میں جاگ جاؤ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اور 20 سال سے میں اس درجے پر پہنچا ہوں کہ ساری میری دعائیں قبول ہو گئی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے، میں انتظار میں ہوں کہ میری وہ دعا کب قبول ہوگی۔ تو امام صاحب نے پوچھا کون سی دعا قبول نہیں ہوئی بھائی؟ یہ فرمایا 20 سال سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ تو احمد ابن حنبل ہوگی، یہ فرمایا انا احمد ابن حنبل، میں احمد ابن حنبل ہوں۔ تو بڑے میاں جو 20 سال سے میں ڈھونڈ رہا تھا اور آج میرے گھر پر آپ آئے ہو، ایسا بوسہ دیا ایسے، اب کیا 10 دن تک کیا رہنا ہے آپ کو، یہاں سے نہیں جانا، 10 دن تک یہاں کام کرو، مسجد میں جا کے نماز پڑھ گیا۔ پھر امام احمد بن حنبل نے ایک جملہ کہا کہ یا خباز لأجل استغفارک قد جررت الیک جرا شدیدا، اے روٹی بنانے والے بڑے میاں، تیرے استغفار کی وجہ سے تیرے طرف دھکے مار مار کے پہنچائے گیا۔ تیرے اس لیے روزانہ استغفار بہت ہو، اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے۔ جب امام احمد بن حنبل نے یہ جملہ کہا لأجل استغفار قد جررت الیک جرا شدیدا، تیرے استغفار کی وجہ سے دھکے مار مار کر تیرے تک پہنچایا گیا ہوں، وہ بڑے میاں اتنا روئے کہ ہچکیاں مار کے وہ وہیں بے ہوش ہو گئے کہ میرا استغفار، وہ تو میں ہی جانتا ہوں کیسا ہے میرا استغفار، لیکن میرا اللہ نے میرے ساتھ کیسا معاملہ کیا کہ اتنا بڑا آدمی میرے گھر پر آ گیا، میری دعا قبول ہوئی۔ تو آپ کو بھی یہ سبق دیتا ہوں، رات کو جب بھی آنکھ کھلے اتنا اردو میں کہہ لو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تو اللہ آپ کو بھی اونچا درجہ دے گا انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ استغفار کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ قرآن میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا۔ یہ سورہ نوح میں آیت آپ کو ملے گی۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سب نے گناہوں میں معافی مانگو، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ رات کو ماں باپ بھی اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ ماں باپ دروازہ بند کر دیتے ہیں، دادا دادی دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ دیکھ سب نے دروازہ بند کر دیا،
میرا دروازہ کھلا ہے. حدیث قدسی میں اللہ اعلان کرتے ہیں ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی وانا اکلؤک علی فراشک فی اللیل. اے میرے بندے رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا, دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. دن بھر میں تو گناہوں سے بڑا مقابلہ کرتا ہے اور رات کو فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں. بندہ کے اندر گناہ کرتا ہے لیکن رات کو فرشتے کے ذریعے سے میں حفاظت کرتا ہوں. کریم اسی لیے جملہ تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. بارش چاہتے ہو استغفار کرو تمہیں بارش ہم دیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ہم تمہیں مال بھی دیں گے اولاد بھی دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بنی کا جملہ آیا ہے تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لڑکے دیں گے لڑکے. بعض لڑکے لڑکیاں دونوں مراد لیتے ہیں لیکن بعض لڑکے نے مدینہ منورہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ارے بہت بڑا بینک کا بڑا مینیجر یعنی ٹاپ 1 وہاں سعودیہ کا, اس نے دیکھ لیا کہ یونس بیٹھا ہے. وہ میرے پاس آیا ریاض الجنہ میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتا شیخ میں 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن راز کی ہے کسی کو بتانا مت چونکہ آپ حضرات تو اس کو جانتے نہیں ہو اس لیے اگر بتا دوں گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہے. اگر آپ اس کو جانتے ہو تو مسئلہ ہے. 5 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن راز کی ہے اس لیے کسی کو بتانا مت. میں نے کہا نہیں بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں. کہ فرمایا میرے الحمدللہ شادی ہو گئی لیکن ہر سال لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال بہت ہے تو لڑکا بھی اللہ مجھے دے دے. تو میں نے کہا کہ لڑکیاں یہ تو برکت لے کر آتی ہیں. یہ میں نے اس کو کہا تو اس نے جواب نے کہا کہ حضرت برکت بہت ہو گئی. تو عرب تھا حضرت برکت بہت ہو گئی اب مجھے تو اللہ لڑکا دے 1 لڑکا دے 2 لڑکے دے. تو میری ضرورت میں تو یہ لڑکیاں بھی میراث میں حصہ لیتی ہیں ان کا بھی حصہ ہوگا. میں نے کہا نہیں اپنے شوہروں کے ساتھ چلی جائے گی میرا یہ کاروبار میری بلڈنگ کے کون سنبھالے گا. مجھے آپ کا ایک وظیفہ بتا دیں. تو میں نے کہا 1000 دانے کی تصویر تو لے لے 1000 دانے کی تصویر تیری جو فرشی ہو رہے اس کو دے دے اور تم دونوں جو ہے 24 گھنٹے میں 1000 مرتبہ استغفار کو مختصر والا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. ہمارا ہندوستان کا تو جوڑا ہوتا تو میں اس کو کہتا کہ اردو میں کہو اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے تاکہ سمجھ میں آئے کیا مانگ رہے ہو. استغفر اللہ میں آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں اللہم اغفر لی میں سمجھ میں نہیں آئے گا. اس نے کہا انشاءاللہ لڑکے میں نے اللہ کے ساتھ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکے دے گا. خیر یہ بات ہو گئی ہماری. بڑا آفیسر تھا پولیس والے بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ بدو آدمی ہے یہ کیا بات کر رہا ہے لیکن اب اسے کیا پتا وہ ہماری دعوت کے کام کا ساتھی تھا اور بہت اونچا آدمی تھا چلے لگایا ہوا والد صاحب کا بہت موثق تھا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اس لیے اس نے آ کر جو ہے کھانے کی دعوت میں نے کہا یہ کھانا جو ہے تمہارے یہاں کھانے میں وقت بہت جاتا ہے عرب کے مطلب کھانے تو ہم آئیں گے بس یہ تو میرا وظیفہ لے جا اور استغفار کرتا رہے میرے لیے بھی دعا کر میں بھی تیرے لیے دعا کروں گا. نظام الدین میں انشاءاللہ ملیں گے جب تو آئے گا تو مرکز میں. بات ہو گئی. 1 سال کے بعد ہم مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر پہنچے. ساتھی لینے آئے ہوئے تھے وہ بھی لینے آیا ہوا تھا 2 ڈبے اس کے ہاتھ میں. اس کو تو پہچانتا تھا ساتھی پہچانتے تھے یہ کون ہے. خیر اس نے جو ہے 2 ڈبے مجھے دیے وہ اجوا کھجور کی تھی یہ ہدیہ ہے اور کان میں مجھے صرف اتنا کہا الحمدللہ محمد احمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے اندر والے سمجھ گئے نا 2 بیٹے ماشاء اللہ. میں نے کہا چل سکتا اچھا لگا تیرا الحمدللہ اللہ اور برکت دے.
اب ہماری جگہ وہ اپنی جگہ. 1 سال کے بعد دوسرے سال ہم گئے تو وہ کھڑا ہوا تھا 2 ڈبے لے کر, ساتھی بھی تھے. تو اس نے جو آپ کا مسافہ کیا, مسافہ کر کے معانقہ کر کے کہا یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے, الحمدللہ حسن حسین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, حسن اللہ اکبر. یعنی 1-2 سفر ہمارے ہوئے, اس کے بعد تو وہ جو ہے جڑوا لڑکے پیدا ہوئے. الحمدللہ. لڑکے لڑکی ہے نا. الحمدللہ. پھر اخیر میں ہم جب گئے ایئرپورٹ پر تو آیا, لیکن بغیر اجوا کھجور کیا. میں نے کہا یار اب کی مرتبہ اجوا کھجور نہیں لایا تو کیا ہے. تو اس نے میرے کان میں کہا میری بیگم جو ہے اس کا انتقال ہو گیا اور بقی میں ہم نے دفن کر دیا. میں نے کہا چل اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیزیں دے دے گا. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها. اللہ اکبر. ہے قرآن میں عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. کسی کے کوئی چیز چلی جائے یہ دعا مانگے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. میں اللہ تعالیٰ اس سے اچھا ہمیں دے دے گا, ہم تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں. یہ استغفار. تو اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ اندور میں استغفار کی زیادہ ضرورت ہے. ویسے ساری دنیا میں ضرورت ہے, لیکن یہاں جو ہے زیادہ ضرورت محسوس کی. تو روزانہ رات کو اٹھ کر صرف اتنے دعا مانگ لینے کہ جب بھی پیشاب لگے, باتھ روم میں جاؤ, صبح اٹھو, اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کرنا. اور امت کے لیے بھی مانگو تو بہت اچھا. ایک آپ کو ایک سبق دے رہا ہوں. آج کا سبق سن لیجیے, پڑھیے میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا. اور یہ حدیث المتجر الرابع فی ثواب العمل الصالح میں موجود ہے. اور میں جتنی کتابیں میری لکھتا ہوں اس میں سب سے پہلے یہ حدیث لکھتا ہوں تاکہ مسلمان کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے تو اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں تو آ جائے ماشاءاللہ. یہ پڑھ لو تو اور اچھا. تو اس میں ماں باپ کے لیے بھی دعا ہے, ہمارے لیے بھی دعا ہے, اور اپنے مومنین مومنات کے لیے بھی دعا ہے. تو اس لیے استغفار والا سب یاد رہے گا نا آپ کو انشاءاللہ. اسے بھولنا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی زیادہ استغفار کرے گا وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا. ارے بتاؤ اندر والے خوشحال رہنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ خوشحالی والی زندگی, امن والی زندگی, شانتی والی زندگی, کوئی لڑائی نہیں. خوشحالی والی زندگی سے گھر میں جاوے, خوشحالی والی زندگی سے گھر میں رہے, خوشحالی والی زندگی سے گھر سے نکلے. انشاءاللہ میاں بیوی میں لڑائی بھی نہیں ہوگی. یاد رکھنا. تو کیا کرنا یہ میں نہیں کہتا, یہ علماء کی بات نہیں کرتا, یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. اللہ سے اگر ہم سب پوچھیں کہ اللہ پاک ہم خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں, تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے. اور جواب کیا دیں گے؟ استغفار کرو, توبہ کرو. ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. سورہ ہود میں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى, تمہیں خوشحالی والی زندگی دے گا. یہ بیان میں اندور میں بہت سالوں کے بعد کر رہا ہوں, کہیں کبھی نہیں کیا. اندور تو پہلی مرتبہ آیا ہوں, کبھی آنا ہوا نہیں یہاں. لیکن یہ کہ جو ہے استغفار کرو گے تو خوشحالی والی زندگی نہیں ملے گی. اور اس کے بعد ایک قصہ اور سنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بھی تو مانگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قصہ ہوا کہ ابو ہریرہ یہ آرام کر رہے تھے. ابو ہریرہ کی والدہ جو تھی یہ مشرکہ تھی, بعد میں مسلمان بنی.
حضرت ابوبکر کے والد یہ مشرک تھے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان بنے ابو قحافہ۔ ان کے والدہ جو ہے یہ بھی مشرکہ تھی، کافرہ تھی۔ ایک مکان کا چھوٹا سا، اس مکان میں ایک طرف ماں ایک طرف ابو ہریرہ، اور دونوں میں نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ ابو ہریرہ اللہ رسول کی بات کرتے اور ان کی ماں جو ہے اس کے خلاف بات کرتی۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہہ دیا ان کی والدہ نے، تو ابو ہریرہ کو بہت ناراض ہوئے، بہت تکلیف ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے روتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کیونکہ میری ماں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہہ دی۔ تو آپ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ بس اتنا باتیں ہنستے ہوئے لوٹے۔ جب لوٹے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، ایک ہی کمرہ تھا اور پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ ماں سمجھ گئی ابو ہریرہ آیا ہے، تو کہا ماں حضرت ابو ہریرہ کھڑے رہنا، اندر مت آنا۔ غسل وغیرہ کر کے، کپڑے وغیرہ ٹھیک کر کے، بال وغیرہ ٹھیک کر کے دروازہ کھولا اور ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ یہ حال ہوا ابو ہریرہ کے والد کا، یا ابو ہریرہ کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا، ابو ہریرہ کے والد کا بھی قصہ ہے، لیکن وہ دوسری مرتبہ سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ اگر آنا ہوگا۔ لیکن یہ ابو بکر کے والد کے قصہ سنو۔ فتح مکہ کے موقع تک ابو بکر کے والد مسلمان نہیں ہوئے، سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا جیسا تھا۔ ان کے والد ابو بہت جو تھے یہ مسلمان نہیں ہوئے، ناراض تھے، ابو بکر سے بھی ناراض، عائشہ سے بھی ناراض، حضرت اسماء سے بھی ناراض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ناراض، اور فتح مکہ ہو گیا۔ فتح مکہ تو بہت اخیر بھی ہوا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ہوتے ہوا تو میرے دل میں یہ آیا کہ باپ کو جا کر مل تو آؤں، خیر خبر تو لوں۔ اب وہ چپکے سے چلے گئے گھر، مکہ فتح ہو گیا۔ یا بتا اے ابا، وہ آواز پہچان کے نادی میں تھے، میرے گھر میں مت آنا، اخرجی، باہر نکل، میرے گھر میں مت آنا، میرے قریب مت بیٹھنا۔ بعض بوڑھے ہوتے ہیں تھوڑے سے ضدی پسند ہے، ان میں بہت ضد تھی، میرے گھر میں مت آنا، باہر نکل، تو نے جو عائشہ کو بھی خراب کر دیا، اسماء کو بھی خراب کر دیا، اور سب پوتیوں کو بھی خراب کر دیا، یہ کیا۔ ماں عائشہ فتح مکہ کے موقع پر نہیں تھی ساتھ میں، فتح مکہ کے موقع پر ام سلمہ تھی اور حضرت میمونہ تھی، جو غزوہ تھا اس لیے آپ نے سب ماؤں کو نہیں لیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے سب کو لیا تھا، لیکن یہ غزوہ تھا، غزوہ میں کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ماں ایسا وہاں بیٹھی بیٹھی فکر کرتی تھی، اللہ کرے اللہ میرے دادا کو اسلام دے دے، سب میرے بھائی بہن سب مسلمان ہو گئے، میرے دادا نہیں ہو گئے۔ دعا کرواتی تھی مدینہ، فکر تھی، ابو بکر کو بھی فکر تھی میرا باپ مسلمان ہو جائے، فتح مکہ کے موقع پر۔ تو باپ نے کہہ دیا آنا مت یہاں آنا مت، لیکن صدیق اکبر آہستہ آہستہ کر کے پاؤں پکڑے، دبائے، ابو جی میں آیا ہوں اور اب تو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا؟ ہاں، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں، اور میری ایک درخواست ہے کہ آپ کپڑے وپڑے تھوڑے ٹھیک کر لو، میں آپ کو حضور کے پاس لے جاتا ہوں۔ اب نرم پڑے، ٹھیک ٹھاک کیا، جیسے سارے ہوئے، کپڑے ٹھیک کیے، خوشبو اس زمانے کے اعتبار سے جو ہوتی تھی وہ لگائی، اور ابو بکر ان کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے دیکھا دور سے آ رہے ہیں ابو بکر، اور وہ صحابہ کو لیتے ہوئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نے جملہ کہا، یا ابا بکر ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ الا آتیہ عندہ۔ ابو بکر تو نے کیوں لے کر آیا بڑے میاں کو؟ میں آتا ہوں ان کے پاس، میں ان کے پاس آتا، یہ اخلاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آتا وہاں، آپ کیوں لے کر آئے؟ تو صدیق اکبر روتے ہوئے کہا، ہوا حق کو ان یاتی عندک، زیادہ حق تو یہ ہے کہ میرا باپ آپ کے پاس آئے۔ چنانچہ کبھی بھی بٹھایا، حضور سے مصافحہ کیا، اور جو ابو بکر نے تعارف کرایا کہ یہ اللہ کے نبی نابینا تھے نا،
یہ اللہ کے نبی ہیں اور مصافحہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کیوں تکلیف کی میرے پاس آنے کی؟ میں آتا آپ کے پاس بیٹھتا، رشتہ بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ ہے ہی، اور ویسے بھی رشتے داری ہے قریش کی، ورنہ میں آتا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ میں آیا اس لیے کہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے، کافی سالوں سے جدائی ہوئی ہے، کافی سالوں میں جدا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو چچا، جس وادی میں سارے مسلمان اور آپ کا خاندان جمع ہے، اس وادی میں تم بھی ہوتے تو اچھا ہوتا۔ حکمت والی بات ہے، دادا گیری والی بات نہیں، مکہ فتح ہو گیا، اس وادی میں آپ بھی ہوتے تو اچھا۔ تو کیا فرمایا؟ اور دیکھیں تھوڑی سی تشریح کیجیے کہ میں کلمہ پڑھ لوں، اب تو مکہ فتح ہو گیا، تو کلمہ پڑھنے میں کیا پڑھنا پڑے گا؟ تو حضور نے کلمہ پڑھایا، تو اب وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے سب کے سامنے اقرار کیا، گواہ رہنا میں مسلمان ہو گئے اور محمد کے سامنے مسلمان ہو۔ جب انہوں نے اسلام کا اعلان کیا، سب سے زیادہ جو روئے ہیں ابوبکر روئے۔ پھر صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آج اگر ابو طالب مسلمان ہوتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی میرے باپ کے اسلام کے مقابلے میں، کیونکہ ابھی طالب پر آپ نے بہت محنت کی، میرے باپ پر تو محنت نہیں ہوئی ہے، وہ تو اپنے گھر میں رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے اسلام قبول کیا، اس وجہ سے میں بہت خوش ہوا۔ تو یہ اب حکمت ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو کام بھی حکمت سے کیا جائے گا وہ کام منزل تک پہنچے گا، اور اگر کام ہم نے حکمت سے نہیں کیا تو وہ آدمی کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس پر مختصر سے ایک قصہ سنا دوں حضرت عائشہ والا، اور پھر دعا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت ایک سوال کر سکتی ہوں میں؟ حضرت پوچھے کیا کہتی ہوں؟ یہ کہا میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے اتنے ازواج مطہرات ہیں، سب میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس کو محبت ہے؟ کس سے محبت ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کس سے محبت؟ اچھا، اب حضرت عائشہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی اپنا برقع لے کر، اور وہ کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ کہ دس ماؤں کو خبر دینے جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا لڑائی کرائے گی، فتنہ کرائے گی، گھر میں فتنہ کرائے گی، کہاں جا رہی ہو؟ بٹھایا، اور بٹھا کر یہ کہا کہ دیکھو ایسی باتیں سب کو کہی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہے، میں تمہیں کچھ ہدیہ دیتا ہوں، کسی کو بتانا مت۔ تو حضور نے مٹھی پر کھجور میں عائشہ کو ہدیہ، کسی کو کہنا مت، کسی کو کہنا مت، کسی کو کہنا مت۔ میں ایسا نے کہا نہیں کہوں گی۔ اب دوسرے ماؤں کے پاس گئے، ہر جگہ پر جا کر مٹھی پر کھجوریں کی، کسی کو کہنا مت، کسی کو کہنا مت، ہر ماں خوش۔ آج حضور نے ہدیہ دیا، حضور نے ہدیہ دیا، حضور نے ہدیہ دیا، یہ ہو گیا اس سے ہر ماں کو بھی۔ اب ایک مرتبہ یہی مائیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، تو سب ماؤں کے سامنے حضرت عائشہ نے پوچھا حضرت ہم جتنی آپ کی بیگمات ہیں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے محبت تو خوش ہو۔ یہ تو راز تھا کہ حدیث میں کیسا آیا، تاریخ کی کتابوں میں کیسا آیا۔ حضور کے انتقال کے بعد سب آپس میں مشورہ کرتے تھے، بیٹھتی تھی مائیں حضور کے انتقال کے بعد۔ ایک مرتبہ میں عائشہ نے بات چھیڑی، میرا اور حضور کا ایک راز ہے، کسی کو بتاؤں گی نہیں۔ میں پیچھے پڑ گئی، ہم بھی بیویاں ہیں، کیا راز ہے بتاؤ، بتانا پڑے گا۔ میں ایسا نہیں کہا نہیں بتاؤں گی۔ جب زیادہ اصرار ہوا تو حضرت عائشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت پیار میں مٹھی پر کھجوریں دی تھی اور کہا تھا عائشہ کسی کو بتانا مت، تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی، تجھے اکیلے کو نہیں دی تھی۔ تب جا کر یہ قصہ بتاؤں میں آیا، یہ حضور نے حکمت والا کام کیا۔ بس اس لیے میرے بھائی حکمت اور استغفار پکڑ کر رکھو گے انشاءاللہ۔ اور ایک ہدیہ دے کر دعا شروع کرتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک نہر تیار ہو جائے گا۔
20 مرتبہ پڑھو 2 نہر تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 نہر تیار۔ میں کہتا ہوں ہمارے اندور کے ساتھیوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ یہ ہدیہ قبول کرتے ہو یہ کرتے بھائی؟ یہ سب مضبوطی سے پکڑ لو۔ میرے سر میں یہ دعوت ہے اور یہ تشکیل ہے کہ اندور میں آپ نے پراپرٹیاں بنائی، میری دعا ہے اللہ آپ کی پراپرٹیاں بہت برکت دے، بہت ترقی دے، لیکن جنت میں بھی پراپرٹیاں بناؤ اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان نسخہ یہ۔ تو 3 چیزیں ہدیہ دے رہا ہوں۔ ایک تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، دوسرا 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، تیسرا 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو۔ جو سیغہ آپ کو پسند ہو، مختصر والا سیغہ، لمبا سیغہ، بس اتنی میری بات مان لو۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ، کرو انشاءاللہ بھائی۔ اور ہمارا دعوت کے کام سدا بہار ہے، دعوت کے کام میں لگو، جہاں بھی آپ کے جی لگے لگو، کبھی 3 دن نکلو، کبھی 10 دن نکلو، کبھی 15 دن نکلو، کبھی اور ہمارا واٹس ایپ کا سبق ساری دنیا میں الحمدللہ چل رہا ہے، آپ حضرت تک بھی پہنچ جاتا ہوگا۔ جب بھی فرصت ملے تو تھوڑا تھوڑا سنو۔ اب تو ہوائی جہازوں کے اندر پائلٹ بھی سنتے ہیں الحمدللہ، تو خود کہتے ہیں کہ آپ کا سبق سنتے سنتے ہمارا سبق پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ پورے سبق جو ہے ہوائی جہاز میں ہوائی جہاز اڑاتے اڑاتے سن لیتے ہیں، یہ کہا یہ کہا یہ کہا، پھر لینڈ ہو کر پوچھتے بھی ہیں اس کا کیا مطلب ہے، سمجھ میں نہیں آیا، ہم سمجھا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے۔ آپ حضرات سنو گے انشاءاللہ، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اور انشاءاللہ قبول کرو تو بہت برکتیں ہوں گی۔ آج کل روزے میں برکت نہیں ہو رہی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ایک خاص بات ذہن میں رکھنا، ساری دنیا کے مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں اور خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہماری نمازیں ہمیں بد دعائیں دے رہی ہیں، ہماری نمازیں ٹھیک نہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے نماز اگر ٹھیک نہیں ہوگی یہ نماز بد دعا کرے گی، اے اللہ اس نے مجھے ضائع کیا پھر اس کو ضائع کر۔ سارے مسلمانوں کو نمازوں کی بد دعائیں مل رہی ہیں، نمازوں کی بد دعاؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نمازیں اچھی پڑھو، استغفار کرو، مسجد میں آ کر نمازیں پڑھو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، کرو گے انشاءاللہ۔ اب دعا کرو، پانی دے دو۔